جواب دیا ہے، ابو بکر تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، تم نے اسے بے دین کیا ہے، اگر تمہیں اس پر ترس آتا ہے تو اسے چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ابو بکر نے کہا ہے، میں اسے خریدنے کو تیار ہوں، تم قیمت بتاؤ۔ امیہ کہہ رہا ہے، اگر یہ مر چکا ہے تو؟ ابو بکر تب بھی خریدوں گا۔ امیہ میں تیار ہوں، یہ تو ویسے بھی اب میرے کسی کام کا نہیں رہا، اگر مر چکا ہے تو 100 اور اگر زندہ ہوا تو 200 درہم لوں گا، اس کے علاوہ بدلے میں غلام بھی لوں گا۔ ابو بکر مجھے منظور ہے۔ امیہ غلام کے قریب گیا اور اس سے پوچھا ہے، تو زندہ ہے یا مر گیا؟ آواز آئی، احدن احدن۔ امیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ خوش ہے کہ نیم مردہ غلام کے 200 درہم مل جائیں گے۔ ابو بکر نے رقم ادا کی اور غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو امیہ نے کہا، ابو بکر میں تو تمہیں عقل مند تاجر سمجھتا تھا، تم نے 100 درہم کا غلام 200 میں خرید لیا۔ ابو بکر نے جواب دیا ہے، امیہ گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے، میں تو اسے 1000 درہم میں بھی خرید لیتا۔ ابو بکر نے اپنا حبشی غلام قسطاس امیہ بن خلف کو دے کر بے بس غلام کو اسی لمحے آزاد کر دیا ہے۔ غلام کو ظالم مالک سے نجات مل گئی اور غلامی سے بھی۔ ابو بکر اس کمزور غلام کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، آپ کے خوبصورت چہرے کا صدقہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ تاریخ اس غلام کو بلال حبشی اور مؤذن رسول کے نام سے جانتی ہے۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں، ابو بکر نے بلال حبشی کے بدلے میں اپنا غلام قسطاس امیہ بن خلف کو دے دیا۔ قسطاس ابو بکر کے کاروبار کا نگران، بڑا ذہین اور کام سنبھالنے والا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار درہم تھی۔ ابو بکر نے ایک جوان، سمجھدار اور قیمتی غلام دے کر کمزور بلال کو لے لیا اور فوراً آزادی بھی دے دی ہے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو سب حیران ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ بھی کیسے آئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ایمان اور قربانی ضروری ہے۔ قریش مکہ میں سے ایک سمجھدار شخص نے کہا، یقیناً بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کے جذبے کی توہین کیے جانے کا جواب یوں دیا، جو کچھ وہ دوسروں کے لیے دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ وہ اتارنا چاہتا ہے، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ نے بلال کی قربانیوں کا صلہ انہیں اپنا مؤذن مقرر کر کے دیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بلال بیت المال کے انچارج بنے، آج کل کے زمانے کے مطابق وزیر خزانہ۔ وہی بلال جسے کل تک مکہ کے بازاروں میں رسوا کیا جاتا تھا، آج عزت کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ کریم اور اس کا رسول اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تم ہو یوسف کے قبیلے سے، تمہیں کیا معلوم حبش سے آئے ہوئے شخص کی قیمت کیا ہے۔ بلال کو دی جانے والی عزت سے مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں پر اسلام کی برابری کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ عرب کی روایات کے برعکس بلال حبشی کی ساری بدبختی ان کی خوش بختی میں بدل گئی ہے۔ مکہ میں رہنے والے غلام اور کنیزیں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انہیں دین اسلام غلامی سے آزادی کا راستہ نظر آنے لگا ہے۔ قریش مکہ تو اس ہدایت کو ہی فساد سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک باپ دادا کے دین کے خلاف بات کرنا اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔